بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری اس نشست کا موضوع ہے انسان کی استعدادی قوت اور فن عملیات۔ تو فن عملیات ہو یا کوئی بھی علم و فن یا زندگی کا کوئی بھی شعبہ جس میں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کس طرح کی استعدادی قوت بخشی ہے۔ قدرت نے آپ کے اندر میں وہ جبلی استعداد کس طرح کی ودیعت کی ہے، سب سے پہلے اس کا پتہ کرنا، اسے معلوم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں کسی شعبے سے جڑنا چاہیے یا کسی فن کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا چاہیے، محنت مشقت کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ ہم ایک لا حاصل تجربے کے سوا ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا جو انسان کی استعداد جبلی ہے، جو اس کی نیچرل کیپیبلٹی ہے، پہلے وہ خود اس کا پتہ کرے۔ اس کے بعد جب وہ یہ جان لے گا کہ اللہ نے اس کو اس طرح کی استعداد بخشی ہے، تو پھر اس کے لیے کسی شعبے کا انتخاب کرنا، کسی کام کا انتخاب کرنا وہ نہایت آسان ہوگا۔ جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مختلف استعدادوں کا پیدا فرمایا ہے اور ہر انسان اپنی فطری استعداد کے مطابق ہی کمال حاصل کرتا ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس میں جتنی استعداد ہے اس سے زیادہ کمال حاصل کر لے۔ یہ خدائے علیم و قدیر کا ایک اندازہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی جبلی استعداد، فطری استعداد، نیچرل کیپیبلٹی کا اندازہ کریں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے بھی یا نہیں، یا کس قدر ہے۔ اور اگر ہمیں اس کا اندازہ نہیں تو پھر ہم استاد کی طرف یا مرشد کی طرف رجوع کریں گے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم کس قابل ہیں، فی الوقت ہم کس اسٹیج میں ہیں، ہمیں کہاں سے شروع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ آپ کسی دوسرے شعبے میں محنت کیجئے، کسی دوسرے کام میں توجہ دیجئے۔ فرمایا کہ اس علم کا فائدہ یہ ہے، یعنی کہ استعداد جبلی کے جاننے کا جو علم ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک سمجھدار سالک اپنی استعداد کی حدود معلوم کر کے انہی کے مطابق اپنی راہ تجویز کر سکتا ہے، یا سالک خود یہ کام نہیں کر سکتا تو مرشد کو چاہیے کہ وہ اس علم کی مدد سے سالک کی جبلی استعداد کو دیکھے، پھر اسے مناسب راہ پر لگائے۔ آپ دیکھیں گے جیسے اسکولی بچوں کے لیے باضابطہ ماہرین کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو تعلیمی لحاظ سے وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کے اندر میں کیا قابلیت ہے۔ ماہرین تعلیم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کے اندر میں کیسی قابلیت ہے، یہ بچہ کون سا سبجیکٹ لے کر کے پڑھے گا تو اس میں کامیاب ہوگا، اس کو آرٹس لے کر کے پڑھنا چاہیے یا سائنس لے کر کے پڑھنا چاہیے، یہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا، اگر ڈاکٹر بنے گا تو کس شعبے میں یہ اسپیشلائزیشن کرے گا، اور اگر انجینئر بنے گا تو اس کا الیکٹریکل انجینئر بننا زیادہ اچھا رہے گا یا اس کا سول انجینئر بننا زیادہ مناسب رہے گا۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ظاہر ہے کہ جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس سے وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ خود سے اپنی جبلی استعداد کا پتہ نہیں لگا سکتے تو آپ استاد یا مرشد کی طرف رجوع کریں۔ پھر اگر وہ یہ بتا دیں کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں تو ہر حال میں ان کا احسان ماننا چاہیے، ہر حال میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے میری موجودہ جبلی استعداد کا پتہ لگا کر کے مجھ کو ایک صحیح مشورہ دیا
اور میرا وقت ضائع ہونے سے بچایا، مجھ کو مشقت میں پڑنے سے، ہے نا، اور یہ کہ ذہنی طور پر جو ہے اور مالی طور پر مجھ کو پریشان ہونے سے انہوں نے بچایا۔ یا پھر کوئی ذکر و اذکار تعلیم کر دی، کچھ اعمال و اشغال بتا دیے، تو اس صورت میں بھی ان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے صحیح وقت پر میری جبلی اور فطری استعداد کا، نیچرل کیپیبلٹی کا پتہ لگایا اور مجھے اس کام پر لگا کر میری روحانی تشنگی کا سامان کر دیا۔ ہر دو صورت میں، عطا کی صورت میں بھی اور منع کی صورت میں بھی، مرشد یا استاد کا ممنون ہونا چاہیے۔ یہ دونوں رہنمائی کی صورتیں ہیں۔ اگر کوئی آپ کو بتائے کہ بھائی یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بتانے، یہ کہ آپ یہ کر لو، اس سے زیادہ رہنمائی اس میں ہے کہ آپ یہ مت کرو۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں کسی بھی کام کو کرنے سے قبل جو اس کے ماہرین ہیں ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ یہ تو خیر میرا شعبہ ہے فن عملیات کا، تو میں عملیات کو لے کر کے بات کر رہا ہوں۔ آپ اس بات کو زندگی کے کسی بھی شعبے میں منطبق کر دیں، آپ کہیں بھی اس کو فٹ کر دیں، ہر جگہ فٹ ہو جائے گا۔ ایسے ہی بعض انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی استعدادی قوتیں بخشی ہیں کہ وہ فن عملیات کے اخذ کرنے میں قطعاً موافق نہیں ہے، قطعاً معاون نہیں ہے۔ یعنی ان کی استعدادی قوتیں کسی دوسرے علوم و فنون کو اخذ کرنے، اس میں مہارت حاصل کرنے، اس میں ملکہ پیدا کرنے کے لیے معاون تو ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ہی ان کی استعدادی قوتیں ہیں، لیکن فن عملیات کو اخذ کرنے کی صلاحیت اور استعداد ان کے اندر میں ودیت نہیں کی گئی ہے قدرت کی طرف سے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو تو ایک وقتی میلان اور ایک وقتی شوق کے تحت ہم کسی فن کو مستقل طور پر نہیں اپنا سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی شعبے کو پڑھتے ہیں یا کسی کے بارے میں جانتے ہیں یا کسی کام کے بارے میں سنتے ہیں، تو ایک دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم بھی یہ کریں، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا ہے۔ ایسے ہر انسان کی زندگی میں یہ مثال موجود ہے کہ اس کو کبھی کسی زمانے میں کسی چیز کے کرنے کا شوق رہا ہوگا، لیکن اس میں اس کو کامیابی نہیں مل پائی ہوگی۔ تو یہ بالکل ایک عملی تجربہ ہے ہر انسان کی زندگی میں، وہ خود اپنی زندگی سے سبق حاصل کر سکتا ہے کہ اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی استعدادی قوت رکھی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ جو استعدادی قوت اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے اور جس طریقے سے اخذ کرنے کا ملکہ آپ کے اندر رکھا ہے، اگر اس کو چھوڑ کر کے آپ دوسرے طریقے سے اخذ کریں گے یا دوسرے شعبہ سے جڑنے کی کوشش کریں گے یا کسی دوسرے کام میں اپنا وقت صرف کریں گے، تو آپ کے لیے کامیاب ہونا یہ ناممکن ہے۔ فرمایا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ ایک شخص ہے جسے خاص روش پر چلنے اور ایک مخصوص طریقے کو اخذ کرنے کی قدرت سے استعداد ملی ہے۔ اگر وہ اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری راہ اختیار کرنی چاہے تو وہ خواہ کتنی بھی محنت کرے اور اس میں کسی قدر مشقت اٹھائے، وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو ایک چیز میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن فطرت اور جبلت اس سے کسی دوسرے قسم کے کمال کا طالب ہے اور اس سے تقاضا کرتی ہے، تو وہ اب اس کے لیے کتنی بھی کوشش کرے گا، اس میں اس کی کوشش ہر حال میں رائگاں جائے گی۔ یعنی آپ کی جبلت، آپ کی فطرت، آپ کی استعدادی قوت، آپ کی نیچرل کیپیبلٹی کسی اور چیز کا تقاضا کر رہی ہے، وہ یہ چاہتی کہ آپ اس فن میں نہیں، آپ اس فن میں کمال حاصل کریں، تو آپ اس فن کو چھوڑ کر کے بالکل ایسے چیز میں جس میں آپ کی استعدادی قوت سپورٹ نہیں کرتی ہے، معاونت
نہیں کرتی ہے تو اس میں آپ کو وقت صرف کرنا یہ بالکل گھاٹے کا سودا ہے، یہ خسارے کا سودا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ آپ اگر خود اپنی فطری جبلی استعداد کا پتہ نہیں لگا سکتے تو آپ ماہرین سے رابطہ کریں، آپ جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، آپ اپنے مرشد سے رابطہ کریں، آپ اپنے بڑوں سے رابطہ کریں، اپنے استاد سے، اپنے اساتذہ سے رابطہ کریں، وہ آپ کو صحیح مشورہ دیں گے۔ لہٰذا فقیر قادری ہمیشہ سے یہ عرض کرتا رہا ہے کہ جیسے دیگر شعبہ جات ہیں، جیسے دیگر شعبہ زندگی ہے، ویسے ہی عملیات اور روحانی علوم بھی ایک شعبہ ہے، باقاعدہ ایک شعبہ ہے۔ جیسے دیگر شعبہ جات میں کامیاب ہونا ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتا، ویسے ہی روحانی علوم کا حاصل کرنا اور عملیات کے میدان میں کامیاب ہونا، نقوش و تعویذات کا ماہر ہونا، یہ ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کسی فن سے اگر دلچسپی ہوتی تو آپ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ جیسے کہ میری بات کو بہت سارے ایسے احباب ہیں جو کہ اس فن سے ان کا اس طریقے کا تعلق تو نہیں ہے، مطلب پریکٹیکل کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن ایک قلبی اور ذہنی لگاؤ ہے، تو وہ مجھ کو سنتے ہیں، ان کو ایک جینوین انفارمیشن جو فقیر دیتا ہے تو وہ اس کی قدر بھی کرتے ہیں، تو اس کو سنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے سنتے سنتے آپ کسی چیز کے بارے میں، اور ابھی تو ٹو مچ انفارمیشن کا زمانہ ہے، یعنی آپ بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ ویسی سرسری طور پر آپ معلوم کر سکتے ہیں، آپ کے فنگر ٹپس پر ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو جاننا ہے تو آپ ایک سرسری معلومات اس کے بارے میں آپ کو حاصل ہو جائے گا، بلکہ اور زیادہ سرچ کریں گے تو تھوڑا ڈیٹیل بھی جان لیں گے اس کے بارے میں، اور زیادہ اس میں منہمک ہوں گے تو اور زیادہ کچھ جانکاری ہو جائے گی۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس میں باقاعدہ کامیاب ہونا، باقاعدہ مہارت حاصل کرنا، یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کی فطری جبلی استعداد، نیچرل کیپیبلٹی سپورٹ کرے۔ تو یہ انسانی استعدادی قوت اور فن عملیات کا یہ موضوع ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی جاری رہے گا، بلکہ یہ فن عملیات کے حوالے سے بھی ہے اور یہ راہ سلوک کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ زندگی کے ہر شعبے سے جو لوگ جڑنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے اپنی جبلی فطرت کو اور استعداد کو دیکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، آپ حضرات دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔